السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرے کچھ پسند کے بہت سارے لوگ ہیں فیس بک پہ، 3 4 ہی ہیں، ابھی تک زیادہ نہیں ہوئے ہیں۔ وہ ہر وقت میری پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں کچھ بھی لکھتا ہوں میری جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ خراب کر دیا، یہ خراب کر دیا، یہ خراب کر دیا۔ آم، سوال کیا تھا؟ میرے آئیڈیاز اس طرح کے کیوں ہیں؟ اسٹوپڈ آئیڈیاز میں کیوں شیئر کرتا ہوں؟ ویئرڈ چیزیں۔ کل میں نے شیئر کیا کہ ہمیں ایک ایسی ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنانا چاہیے کہ ہم ایک اس طرح کی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اس کو ہم ایک ٹیوب میں سے گزاریں اور وہ ٹیوب جو ہے وہ جلدی سے ہمیں ٹرانسپورٹ کر دے۔ تو ایلان مسک جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے، لنڈن لاس ویگس سے لاس اینجلس تک کی بنا رہا ہے ٹیوب، اینڈ لیٹس سی کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ سو کریزی آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں؟ کریزی آئیڈیاز وہ ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی سنے نہیں ہوتے، کبھی دیکھے نہیں ہوتے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، اور جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں وہ بالکل عجیب و غریب لگتے ہیں، جیسے یہ آپ نے ایسی شکل کیوں بنا دی، ایسا تو کوئی نہیں کرتا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتا۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جو برین کا وہ حصہ ہے جو کہ خوف میں ہوتا ہے وہ اگنائٹ ہو جاتا ہے، اور ہم کو وہ فیئر آنے لگتا ہے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ موٹیو ہوگا، یہ کوئی ایجنٹ ہوگا، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن کیوں کرتا ہے کوئی انسان ایسی باتیں؟ میں کس لیے کرتا ہوں؟ میں بہت سارے ملکوں کا میں نے سفر کر لیا، ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر لی۔ پہلی دفعہ جب آپ کسی کریزی آئیڈیا کو دیکھتے ہیں تو مجھے بھی کریزی لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک صاحب سے ملا ابھی سالٹ لیک سٹی میں، انہوں نے کہا کہ بجلی کو فری ہو جانا چاہیے، آپ کے شہر والوں کو، گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ ایک شہر میں بجلی فری کر دیں۔ میں نے جب اس کا یہ آئیڈیا سنا میں نے کہا ہے کیا مطلب ہے، پاگل ہو گئے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بجلی فری ہو جائے؟ سو میں نے اس سے اور سوال کیے اور سوال کیے، اور 5 7 منٹ جب میں اس سے سوال کرتا رہا تو مجھے سمجھ میں آیا یار کیا تو جا سکتا ہے، بات تو اچھی کر رہا ہے۔ سو پہلے کیا شوق آیا کہ پاگل ہے، دوسرا شوق آیا کہ نہیں پاگل نہیں ہے، اسمارٹ آدمی ہے، ایکسپوزڈ آدمی۔ تو فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ویل ریڈ یا ویل ٹریولڈ بندہ ہوتا ہے اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے فرق ہو جاتے ہیں جو کہ ہم جس سے یوز ٹو ہوتے ہیں، جس سے مانوس ہوتے ہیں، جو ہماری انٹلیکٹ کے اندر سمجھ میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو باتیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ اپنا کریں، اور ون آف دا ریزنز آف میکنگ 500 میوچل فرینڈز از کہ آپ کو پاس کچھ پاگل لوگ جمع ہو جائیں، جا کے آپ ان کے پاگل پن کو جب دیکھیں تو آپ کو وہ پاگل پن نہ لگے، بلکہ آپ کو وہ وزڈم لگے، اچھی چیز لگنے لگے۔ اور ون آف دا تھنگز وچ آئی ایم کریٹنگ ود دس 500 میوچل فرینڈ تھنگ از کہ سلیکن ویلی جو ہے نا وہ دنیا کے پاگل ترین لوگوں کی گڑھ ہے۔ کوئی بھی آئیڈیا آپ لے کے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی آپ کو پاگل مل جاتا ہے، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، اچھا پاگل، جو کہ آپ کی آئیڈیا میں انویسٹ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے پاگل پن کے آئیڈیا سن چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کو پاگل پن نہیں لگتا، بلکہ اس میں ان کو جو انیشل سٹیج میں نے بتایا کہ پہلے خوف آتا ہے کہ یار یہ آئیڈیا گڑبڑ ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا دماغ کے اندر جو ایگوسٹک پروٹیکشن سسٹم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اب ہم بات کو ایکچولی سوال کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں، اور کوشچن کرتے ہیں اور کوشچن کرتے ہیں اور کوشچن کرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، انینس کے لیئر اتارتے ہیں، پھر ہمیں جا کے سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ تو یہ بات کہہ رہا تھا، میک سینس، تو وہ جینیس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پاگل پن کے آئیڈیاز ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں، ایسے آپ نے کانٹینٹ پڑھا ہے جو کہ آپ کے چاروں طرف کے لوگوں سے فرق ہے، اور اس فرق ہونے کی وجہ سے وہ آئیڈیاز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ سو کیا کریں سمجھنے کے لیے؟
یا تو آپ کسی کو پاگل کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیں، جو میرے جیسے ڈھیٹ ہیں وہ تو پاگل پن کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. لیکن اگر آپ واقعی اس کی انٹلیکٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اور ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا شروع کر دیں، بات کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو وہ پاگل پن میں وزڈم نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا اپنا ویژن اور آپ کا اپنا انٹلیکٹ بڑھ جائے گا. میں کانسٹنٹلی پاگل لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں، اور جب بھی کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پاگل آدمی مل گیا ہے. جیسے میرے بھائی بتا رہے تھے کہ بھی ایک بچہ آیا ان کے پاس، اور وہ میٹرک اس نے پرائیویٹ کیا تھا. وہ کہہ رہا تھا سر مجھے کوئی جاب دے دیں، میں اسکول نہیں جاتا، میں پڑھائی کرتا ہوں، نہیں کرتا، بس میں کام کرنا چاہتا ہوں، آگے جانا چاہتا ہوں. میں نے اس کو کہا بھائی کو کہ بھائی تم میرے پاس اس کو لگوا دو، تم تو برباد کر دو گے اس کو، تم تو اس کو ایک فٹ سسٹم میں ڈال دو گے، میں آؤں گا کھلا میدان دوں گا، چل بھائی کھیل یہاں پہ. سو میں ہر وقت پاگل لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہوں. اگر آپ ایسے پاگل لوگوں کو جانتے ہوں جو اپنے آپ کے پورے علاقے میں سب سے فرق ہوں، تو مجھے ضرور ان سے کنیکٹ کیجیے گا. میں ہر وقت ان کی تلاش میں رہتا ہوں، کیونکہ جب میں پاکستان آتا ہوں تو میں بھوکا ہو جاتا ہوں، مجھے پاگل لوگ نہیں ملتے. اینڈ میں کسی کے ساتھ آئیڈیا شیئر نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ہم سب کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو باتیں ہماری سمجھ میں آ سکتی. تو بس یہ وجہ ہے پاگل پن کی اور پاگل